بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ نے جس کو جنت میں میرا ساتھی بنانا ہے، دنیا میں میری اس سے ملاقات کرا دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ حبشہ کی رہنے والی ایک عورت میمونہ ہے جو جنت میں تمہاری ساتھی بنے گی۔ چنانچہ میں اس بستی کی طرف چل پڑا۔ جا کر بستی والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بکریاں چراتی ہے اور اس وقت وہ باہر کہیں بکریاں چرا رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس طرف چل پڑا۔ جب میں نے بستی سے باہر نکل کر دیکھا تو حیران ہوا کہ بکریاں ایک ہی جگہ پر چر رہی ہیں اور ادھر ادھر بھاگتی نہیں ہیں، اور ایک عورت درخت کے نیچے کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں بکریاں چر رہی تھیں، اس چراگاہ کے کنارے پر مجھے کچھ بھیڑیے نظر آئے۔ ان بھیڑیوں کی وجہ سے وہ بکریاں کہیں باہر بھی نہیں بھاگ رہی تھیں اور ایک ہی جگہ پر چر رہی تھیں۔ جب اس عورت نے سلام پھیرا اور مجھے دیکھا تو کہنے لگی، عبد الواحد، اللہ رب العزت نے ملاقات کی وعدہ گاہ تو جنت بنائی ہے، اس لیے تم دنیا میں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا میں نے دعا مانگی تھی جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ البتہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھیں، بکریاں چر رہی تھیں اور بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بکریوں کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگی، عبد الواحد، یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ جس دن میں نے اپنے پروردگار سے صلح کر لی ہے، اس دن سے بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فاذکرونی اذکرکم کا ایک مطلب یہ بنا ہے کہ اے بندو، تم مجھ سے صلح کر لو، میں مخلوق کی تمہارے ساتھ صلح کر دوں گا۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی رفیق سفر بنے۔ چونکہ دونوں ایک ہی منزل پر جانا تھا، لہٰذا سوچا کہ اکٹھے رہنے سے سفر اچھا گزرے گا۔ ابھی منزل پر پہنچنے میں 2 دن ہو گئے تھے۔ آپس میں سوچ بچار کرنے بیٹھے۔ مسلمان نے تجویز دی کہ ایک دن آپ دعا کریں تاکہ کھانا ملے، دوسرے دن میں دعا کروں گا کہ کھانا ملے۔ عیسائی نے کہا کہ آپ پہلے دعا کریں۔ چنانچہ مسلمان نے ایک طرف ہو کر اپنے پروردگار سے دعا مانگی تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی گرم گرم کھانا لے کر آ گیا۔ مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی۔ کھانا کھا کر دونوں اطمینان کی نیند سو گئے۔ دوسرے دن عیسائی کی باری تھی۔ وہ بظاہر بڑا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک طرف خوشی کی مگر مسلمان اپنے دل میں بہت پریشان ہوا۔ اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھائے۔ عیسائی نے کہا تو کہنے لگا، آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو خوشخبریاں سناؤں گا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ بتائیں کیا خوشخبری ہے؟ عیسائی نے کہا، پہلی خوشخبری تو یہ ہے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، اگر اس مسلمان کا آپ کے ہاں کوئی مقام ہے تو آپ کھانا عطا فرما دیں۔ لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے دو خوان آپ کی اکرام کی وجہ سے فرمائے۔ عاشق صادق اللہ تعالیٰ کی ہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔
ایک آدمی نے مچھلی خریدی اور ایک مزدور سے کہا کہ گھر پہنچا دو تو اتنی مزدوری مل جائے گی۔ مزدور نے کہا بہت اچھا، تاہم اگر راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر مچھلی پہنچاؤں گا۔ اس آدمی نے رضامندی کا اظہار کیا۔ جب چلے تو کافی دور جا کر اذان ہوئی۔ مزدور نے کہا حسب وعدہ میں نماز پڑھوں گا۔ آدمی نے کہا بہت اچھا، میں مچھلی کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، تم جلدی سے نماز پڑھ کر آ جاؤ۔ مزدور مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب دوسرے لوگ نماز پڑھ کر باہر نکل آئے تو بھی یہ مزدور نماز پڑھ رہا تھا۔ اس آدمی نے دیکھا بہت دیر لگ گئی تو آواز دینے لگا، اے میاں اتنی دیر ہو گئی، تمہیں کون باہر آنے نہیں دیتا؟ اس مزدور نے جواب دیا کہ جناب، جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ، عشق و محبت والوں کا عجیب حال ہوتا ہے۔ وہ نماز میں یوں محسوس کرتے ہیں جیسے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔